جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، پاکستان میں آج کل ایک خبر بڑی چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹی میں اپنی جگہ نہیں بنا سکی. اور پرٹیکولرلی اگر آپ دیکھیں کہ جو ایشیا کی جو رینکنگ ہے، مطلب کیا کمال کی چیز ہے. 250 ملین کا پاکستان، ساری ٹاپ لیڈرشپ امریکہ، انگلینڈ، یورپ کی یونیورسٹیوں سے پڑی ہوئی ہے، لیکن کوئی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے. پاکستان کی 88 جو یونیورسٹیز ہیں، 88 یونیورسٹیز ٹائم ہائر ایجوکیشن ایشیا رینکنگ 224 میں حصہ لیا. ٹھیک ہے جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی کمپلیٹ ایبسنس ہے. یعنی کہ پاکستان کی ایک یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، جو کہ سب سے ٹاپ یونیورسٹی کنسیڈر کی جاتی ہے، اس نے 2023 میں 98 پوزیشن لی تھی. تو اٹ واز امانگ دا 100 یونیورسٹیز. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ اس کے بعد ایک نئی سگنیفیکنٹ ڈکلائن آئی ہے کہ اب جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے وہ 98 سے 121 پہ آ گئی ہے. اور جو نسٹ اور کامسیٹس ہیں، جو بڑی یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی، یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ کافی کام کر رہے ہیں، وہ 152 اور 157 پہ چلے گئے ہیں. یعنی کہ پاکستان کی جو سب سے ترم یونیورسٹی، جو سب سے ٹاپ کی یونیورسٹی ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی تگڑی یونیورسٹی ہے، وہ تو آتی ہے 98 پوزیشن پچھلے سال تھی، اس دفعہ انہوں نے 121 پہ آ گئی ہے. اور باقی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے نسٹ، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جو کہ اسلام آباد کے ایک پورے سیکٹر کے اوپر ہے، پورے سیکٹر کے اوپر. مطلب یہ اسلام آباد کی ایسی مثال نہیں ملتی. لیکن جب ریسرچ کی بات آئے گی، سائنس کی بات آئے گی، تو اس کا جو مقام ہے دنیا میں، ایشیا میں 152 ہے. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کیوں ایسے اس پوزیشن میں آ گئے کہ اتنی یونیورسٹیوں کی کریڈیبلٹی ہے. یعنی کہ پہلی 200 یونیورسٹیاں دنیا کی جو ہے، ان میں ایشیا کی جو ہے، ان میں ہماری جو ہے پہلے 200 میں 3 یونیورسٹیاں آتی ہیں، اور وہ بھی 121، 152 اینڈ 157. اینڈ دین باقی پھر جو ہے وہ آگے تو پھر مطلب ساری آ جاتی ہیں. سو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کی 2 یونیورسٹیاں ٹاپ پہ ہیں، سنگاپور کی 2 یونیورسٹی ٹاپ پہ ہے، جاپان کی، ہانگ کانگ کی، اسی طرح چائنا کی اور ہے، ہانگ کانگ کی اور ہے. سو ہمیں تو جس چیز نے مارا ہے، اور مدرسے پاکستان میں چھائے پڑے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ان کی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مذہب کیونکہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر، ہمیشہ ہی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور ہمارا ایک جو ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ لارجلی جن لوگوں کو نہیں پتا میں بتاتا چلوں کہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. آپ پبلک، پرائیویٹ اینڈ ملٹری اینڈ مدرسہ 4 کر لیں آپ. پبلک، وہ جو پبلک ہماری جو سرکاری ہوتے ہیں، سرکاری ادارے تو وہ ہیں جن میں کوئی سیاستدان، کوئی بیوروکریٹ اپنے بچوں کو بھیجنے نہیں چاہتا. پرائیویٹ وہ ہیں جہاں پہ سارے بھیجنا چاہتے ہیں، جہاں پہ سارا پھر باتیں کریں گے تو برا لگے گا، کرپشن کا پیسہ ہے. وہ اس لیے کہ جو پرائیویٹ اسکولوں کی فیس ہے 25 30 ہزار روپے ہے. ایک سرکاری ملازم کی جو فی تنخواہ ہے وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ ہے، 3 لاکھ کر لے. تو وہ کیسے اپنے بچے کو، 3 بچوں کو 1 لاکھ روپے کی ایجوکیشن دلا سکتا ہے، جبکہ اس کے اور بہت سارے ایکسپینسز ہیں. سو آپ دیکھیں کہ اب مدرسے میں کوئی جانا نہیں چاہتا. سننے میں آیا ہے کہ اب دیکھیں نا، اب پاکستان کی اب ہائر ایجوکیشن تو ایک رہ گی نا. پاکستان کی جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کرنا چاہتے ہیں، ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت جو پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ 2 کروڑ 60 لاکھ بچے آؤٹ آف سکول ہیں، مطلب جن کی ایکسیس ہی نہیں ہے. میں کلاس میں جب پڑھاتا تھا یونیورسٹی کے اندر، تو میں ہمیشہ ایک چیز کہتا تھا، میں نے کہا آپ لوگ اتنے لکی بچے ہیں دیٹ یو میڈ ٹو دا یونیورسٹی. آپ یونیورسٹی تک پہنچ گئے ہیں، آپ یونیورسٹی تک پہنچ گئے ہیں. دو یعنی کہ 2 کروڑ 60 لاکھ بچے جو ہیں وہ یونیورسٹیوں تک پہنچ گئے، جو سوری اسکولوں سے باہر ہیں. تو وہ بچے جو اسکول ہی نہیں جا سکتے، جن کے پاس یہ چوائس ہی نہیں ہے،
جن کے پاس یہ چوائس ہی نہیں ہے. سو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے کتنی بدقسمتی ہے کہ اگر جو اسکول جانے والے بچے ہیں ان میں سے 40% جو بچے ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں، مطلب صرف 60% جا رہے ہیں، اور ان میں سے بھی 54% خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں جو اسکول نہیں جا پائیں گی. سو حکومت پاکستان آج کل کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو 2 کروڑ 60 لاکھ بچے ہیں جن کے لیے ہم نے کروڑوں روپے دنیا سے کروڑوں ڈالر کمائے، ہم نے دنیا سے کروڑوں ڈالر کمائے کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے. اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن بجٹ ہے وہ پاکستان کے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہے. وہ کیسے؟ میں بتا سکتا ہوں آپ کو. وہ ایسے کہ ڈیفنس بجٹ تو مرکز کا بجٹ ہے نا، سینٹرل گورنمنٹ کا بجٹ ہے. جو آپ کا ایجوکیشن بجٹ ہے وہ 4 صوبے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اینڈ فیڈرل گورنمنٹ، یعنی کہ 7 اینٹیز کا اپنا اپنا ایجوکیشن بجٹ ہے، 7 اینٹیز کا. ایون دین آپ کے بچے اسکول سے باہر ہیں. سب سے زیادہ جو سیلریز جاتی ہیں اب ہوا یوں ہے کہ ہر جو ممبر نیشنل اسمبلی ہوتا ہے، منسٹر ہوتا ہے، اس کا دل یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے ایک کام بس کریں، اپنے علاقے میں یونیورسٹی بنا لیں، وہاں اپنے لوگوں کو نوکریاں دے دیں. اس کی کیا رینکنگ ہوگی ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے، اس یونیورسٹی کی کیا ویلیو ہوگی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس علاقے میں یونیورسٹی دینی ہے، اینڈ یونیورسٹی دے کے اور پھر ہم نے یہ چیزیں بس کرنی ہیں. سو یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو تعلیم ہے، ٹھیک ہے، اس کی اگر آپ حالت زار دیکھیں، مدرسے پھول رہے ہیں، پھل رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جو باقی یونیورسٹیز ہیں، اسکول کالجز ہیں، ان کا کوئی حال نہیں ہے. سو پاکستان میں ہم کیا واقعی ایجوکیشن ایمرجنسی لگا سکتے ہیں؟ مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، پیسے بڑے ہیں یہاں پہ، ہر بندہ اپنی ایجوکیشن پہ پیسے لگانا چاہتا ہے اور لگا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ کوشچن ہے ایک بہت بڑا. تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے بچے ہی جو اسکولوں میں نہیں جا رہے، ہمارے بچے تو بچے، ہم وہ جو جدید ایجوکیشن ہے، دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہی ہے، کوانٹم کمپیوٹنگ کی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی. دنیا بات کر رہی ہے جو ہے کہ آئندہ بھائی چپ مینوفیکچرنگ کی بات ہو رہی ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انگلش بھی نہیں ہمیں آتی، اور ہمیں سائنس بھی نہیں آتی، ہمیں میتھمیٹکس بھی نہیں آتا. سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس چیز کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس چیز کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس سے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک انتہائی بدقسمت قسم کی سچویشن ہے کہ ہمارے ملک کے اندر مدرسوں کا راج ہے، مولویوں کا راج ہے. مولویوں کا جیسے جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں اس ملک کے اندر. جس مولوی کا دل کیا اس نے اپنی مرضی کے مدرسے بنائے ہوئے ہیں. اور ابھی تو ہم نے یہ باتیں کہنا شروع کر دی ہیں کہ ہمارے جو مدرسوں کی جو ہے ہم ریفارمز ہی نہیں کر سکتے. حکومت نے پریشر ڈالا، سیکیورٹی ایجنسیز نے پریشر ڈالا، باہر سے فنڈنگ آئی، ٹھیک ہے جی. حکومت نے بڑا کام کیا، مدرسہ سسٹم کو ریفارم کرنے کی کوشش کی، ان کے اندر کمپیوٹر لے کے آئے، آئی ٹی کو فروغ دیا، سائنس پڑھانی شروع کی، ٹھیک ہے جی. مدرسہ ریفارمز کرنے کی کوشش کی، آئی ٹی کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی گئی، لیکن کچھ بھی ایسا جو ہے وہ مدرسہ سسٹم کو نہیں بدل سکا. ٹھیک ہے جی. اور بڑے لمبے چوڑے گیپ ہیں. ٹھیک ہے جی. پاکستانی مدرسہ کی اندر ماڈرنائزیشن کے حوالے سے مدرسہ جو ہیں وہ وہاں پہ ہماری آبادی بڑی ولنریبل ہے. یہ 2 کروڑ 60 لاکھ بچہ تو وہ جو اسکول ہی نہیں جاتا، تو جو جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ کوشچن تو یہ ہے نا کہ جو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کیا ہوتا ہے؟ اب اب یونیورسٹیوں کو تو فنڈنگ مل رہی ہے. اب کیا یہ دنیا کی جو ٹاپ یونیورسٹیز میں ہم کہیں نہیں ہیں، کیا ہماری یونیورسٹیوں میں پروفیسروں کو تنخواہیں نہیں مل رہی؟ میں ویسے آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آئی واز ٹاکنگ ٹو اے پروفیسر دی ادر ڈے. اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا جون کے مہینے کی ہمارے پاس کوئی سیلریز نہیں ہے، ہماری یہ یونیورسٹی نے ہمیں بتایا، اور وہ پاکستان کی بڑی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے.
اب ہو یہ رہا ہے کہ اگر ایک یونیورسٹی کا 100 روپے بجٹ ہے تو 80 to 90 روپیز جو ہیں وہ تو تنخواہوں پہ چلے جاتے ہیں. بھرتیاں اتنی کر لی ہوئی ہیں. حکومت اب پیسہ نہیں دیتی. حکومت نے جو یونیورسٹیوں کا بجٹ تھا وہ بھی کم کر دیا. حکومت نے جو ہے وہ بھی کم کر دیا. اچھا مدرسے دیکھیں، نہ یہ لیڈرشپ دے سکتے ہیں، نہ ملک کو یہ ایڈمنسٹریٹر دے سکتے ہیں، نہ یہ ملک کے جو ہے فائنینشیل افیئر چلا سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور جو ہمارے لوگ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں، ٹاپ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آتے ہیں، وہ بھی ڈلیور نہیں کر پا رہے. تو مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ مدرسے تو آپ کو ڈلیور نہیں کر پا رہے، لیڈرشپ نہیں دے پا رہے، ایڈمنسٹریٹر نہیں دے رہے، آپ کو اچھے فائنینس منسٹرز نہیں دے رہے. ابھی جو موجودہ ہمارے فائنینس منسٹر ہیں وہ ایک بینک کے پریزیڈنٹ تھے، ان کی ہالینڈ کی نیشنلٹی تھی، ان سے نیشنلٹی چھڑوا کے تو ان کو فائنینس منسٹر بنوایا گیا. میں تو کہتا ہوں فائنینس منسٹر کا ہی شکریہ جس نے اپنی ہالینڈ کی نیشنلٹی چھوڑ دی پاکستان کے لیے. لیکن آپ دیکھیں وہ پنجابی کے وسط پاکستان دے وچوں ایک بندہ بھی نہیں ملیا یار. ایک بندہ بھی نہیں آپ کو ملا جو یہ کہہ سکتا ہو کہ بھیا ہاں جی یہ کرنا چاہیے، ہمیں کیسے بچوں کو پڑھانا چاہیے. ہم دنیا کی ہم چائنا 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 کرتے ہیں. چائنا نے تو پھر بھی اپنے ٹاپ یونیورسٹیوں میں ان کے وہ ہیں لوگ. انڈین اور جاپنیز یونیورسٹیوں کی ڈومیننس ہے. ٹھیک ہے جی. اور صرف اب جاپنیز دیکھیے انہوں نے ان کی بھی اچھی بلی تعداد ہے. ٹھیک ہے جی. چائنا کی تقریباً 100 یونیورسٹیز امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. سو سارے ملک جو ہے وہ اپنی وہ جیسے یہ جو ایشیا یونیورسٹی رینکنگ جو تھی، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے 739 یونیورسٹیز کو کیا 31 ٹیریٹریز سے، اور پاکستانی یونیورسٹیز نہیں بنا سکی. اور گھر میں یہ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو کیا تیار کر رہے ہیں. اسی لیے تو جب پاکستانی بچے باہر جاتے ہیں تو واپس نہیں آنا چاہتے. وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے وہ. ٹھیک ہے جی. وہ پاکستانی بچے کیوں واپس نہیں آنا چاہتے؟ ان کو جب یہاں پہ آپ چیزیں بتاتے ہیں تو وہ کیوں آئیں پاکستان؟ وہ کیا لینے آئیں گے پاکستان میں؟ آپ کیا دیتے ہیں ان کو؟ آپ کبھی ینگ لڑکے لڑکیوں سے بات کریں نا جو باہر گئے ہوئے ہیں تو ان کا تو دل نہیں کرتا پاکستان آنے. کہتے کیا ہے وہاں پہ؟ وہ اپنے ماں باپ تم بھی اور چھوڑو. لا اینڈ آرڈر ہے کوئی نہیں. نوکری آپ کی چلی گئی، آپ کو ملے گی نہیں. کئی دفعہ آپ کو اسٹیٹ ریپریشن کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. اتنا گندا ماحول ہے. میں ونس آئی میٹ اے ڈاکٹر، میں نے آپ کو شاید یہ خبر دی ہوگی. آئی واز ان ہائیڈلبرگ جرمنی. تو وہاں پہ ایک شلاس کیسل ہے، تو میں اس کے اوپر واک جو ہے وہ کر کے جا رہا تھا. بڑا زبردست. ہائیڈلبرگ از ون آف دا بیوٹیفل سٹیز ان جرمنی. میں 2 دفعہ جا چکا ہوں اس شہر میں. تو میں وہاں گیا تو میرے ساتھ میرا دوست تھا. تو میں اپنی ظاہری بات ہے نیٹو پنجابی زبان میں بات کر رہا تھا. تو جو پاس سے بندہ گزرا وہ بھی پنجابی تھا، پاکستانی تھا. پتہ نہیں فیصل آباد کے لاہور کے تھے وہ ڈاکٹر صاحب. تو مجھے میری زبان سن کے تو انہوں نے کہا، انہوں نے شاید ٹی وی پہ کہیں دیکھا ہوا تھا، ان کو سمجھ لگ گئی. تو انہوں نے ہیلو ہیلو کی، ہائے کیا حال ہے، یہ وہ آگے پیچھے. انہوں نے کہا جی میں نیورو سرجن ہوں. اچھا میں کہا سر بڑی بات. اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا جرمنی میں کیا سچویشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نیورو سرجن ہوں اور میں پاکستان کو سرو کرنا چاہتا ہوں، لیکن پاکستان کو میری ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے میں جب پاکستان جاتا ہوں اتنی ایجوکیشن لے کے سارا، تو پاکستانی ڈاکٹرز اور ہاسپٹل میرے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ آ کے ہماری پوزیشن ہی نہ چھین لیں. سو وہ مجھے الاؤ ہی نہیں کرتے. انہوں نے اسلام آباد کے 1-2 بڑے ہاسپٹل کا نام لیا اور کہتا ہے اب تو میں نے پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ دی ہے کیونکہ یہ جرمنی کا رول ہے. تو وہ بڑی تکلیف اس بندے کو ہوئی کہ میں اب وہ وہاں سے چلے گئے تھے، کہیں اور چلے گیا، مجھے یاد نہیں کون سے پتہ نہیں ہائیڈلبرگ سے کسی شہر میں موو ہو رہے تھے، کلون یا پتہ نہیں کدھر، آئی ڈونٹ نو. تو بہرحال مجھے اس بندے کی بات دیکھ کے خوشی اس لیے ہوئی کہ اس کے دل کے اندر پاکستان کی محبت ہے، پیار ہے. لیکن دکھ اس چیز کا ہوا کہ ہم ہر پڑھے لکھے بندے کو رجسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں چاہیے مدرسہ. ہم چاہیے مدرسہ. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آج بھی طالبان کو، دہشت گردوں کو ہمارے پاکستانیوں کو ریکروٹ کرنے میں کوئی مشکل نہیں درپیش.
کیوں؟ بچے یہ 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے. آج پاکستان کے ٹی ویوں میں خبر چل رہی تھی کہ جی وہ ایک بندہ ہے، بچہ ہے کو ٹی ٹی پی نے ریکروٹ کیا، ریکروٹ کر کے برین واش کر کے افغانستان لے کے وہاں پہ انہوں نے اس کو کہا جی کہ تم سوئسائڈ بمبر بن جاؤ. اس کا نام تھا نظام الدین. وہ دہشت گرد بن گیا. بھائی مجھے ایک بات بتائیں، میں ایک دفعہ ایک سائیکالوجسٹ کو ملا، میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں. وہ پاکستان کے ڈی ریڈیکلائزیشن پلان پہ کام کر رہا تھا. تو اس نے مجھے بتایا، پہلے میں یہ بات بتا لوں نظام الدین والی. اب یہ جو بچہ ہے جو افغانستان گیا، ٹی ٹی پی کے پاس چلا گیا، وہ جو 2 کروڑ 60 لاکھ بچوں کی بات ہوتی ہے آؤٹ آف اسکول، 17 سال کا تھا. ہی واز ناٹ ایون ایڈلٹ. اس کو ٹی ٹی پی نے برین واش کر کے فوج پہ حملہ کرا دیا. فوجی اس نے شہید کر دیے. یہ کس کا کام تھا اس کو ٹیک کیئر کرنا؟ پیرنٹس کا، فیملی کا. لیکن پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور پرٹیکولرلی ان علاقوں کے اندر جہاں پہ میں آپ کو وہ سائیکالوجسٹ کی خبر بتا رہا ہوں جو ڈی ریڈیکلائزیشن پلان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس نے مجھے بتایا کہ میں سوات کے اندر بہت سارے ہم کیس اسٹڈی دیکھتے تھے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ سوئسائڈر بنتے ہیں، دہشت گرد بنتے ہیں، بچے پرٹیکولرلی. تو انہوں نے کہا کہ ایک وہ جن فیملیز میں بچوں کی تعداد ڈبل ڈیجٹ ہے، 10 سے زیادہ. یہ اس نے مجھے بتایا، میں اپنی نہیں کوئی ریسرچ کر رہا. عموماً ان فیملیز میں کیا ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہیں ان کا بچوں کے اوپر نظر ہی نہیں ہوتی. بچہ نمبر 9 کیا کر رہا ہے، بچہ نمبر 10 کیا کر رہا ہے، 11 کیا کر رہا ہے، 12 کیا کر رہا ہے، 14 کیا کر رہا ہے. سو ان کے اوپر نظر ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ پھر ان کو اسکول جاتے ہیں. اسکول اتنا اچھا لوکریٹو انوائرمنٹ نہیں ہوتا، وہاں پہ ٹیچر مارتے ہیں، بچے باہر چلے جاتے ہیں. طالبان وینز لے کے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی تم کیا کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں آؤ تمہیں کھلائیں پلائیں. وہ اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، اس کو ریکروٹ کرتے ہیں، اس کو مزے کراتے ہیں، بندوق دیتے ہیں، یاشی کراتے ہیں. بعد میں اس کا دماغ بدلتے ہیں، مہینے لیتے ہیں وہ 2 4 اور بندے کو وہ دہشت گرد بنا دیتے ہیں. تو اسکولوں میں کیونکہ انرول نہیں ہوتے، جو انرول ہوتے ہیں ان کو اسکولوں کا ماحول اتنا اچھا نہیں ہے. اور یہ پھر اور ہم کیا آج تک اس مسئلے کو حل کر چکے ہیں؟ یہ ہم کائنیٹیکلی تو بہت اچھا لڑ رہے ہیں. جدھر دہشت گرد ملے اپنی جگہ ان کو گھیرنے نہیں دیتے، سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. سو ہماری یونیورسٹیاں تو اپنی دور کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں انڈین اور جاپانی یونیورسٹیز آر پرفارمنگ بیٹر. وہ بڑے کلب میں آ گئی ہیں وہ. ٹھیک ہے. ہماری جو دنیا کی 739 یونیورسٹیز ہیں، 739، پہلی 200 میں ہماری صرف 2 3 ہیں. پہلی 200 کے اندر وہ بھی 121، 152 اینڈ 157. اسکولوں کی حالت دیکھ لیں. کیا ہم چین کا، برطانیہ کا، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے خطے میں کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں تو بڑی سخت قسم کی ایجوکیشن ایمرجنسی چاہیے. ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی کہا جاتا ہے 60% ہے. بڑے سالوں سے میں 60% نہیں سن رہا ہوں، ابھی بھی 62% اتنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ دیکھیں کہ ہم وہ پیسہ جو لگاتے ہیں ان میں بھی سے کس طرح کے لٹریٹ ہے، کتنے لٹریٹ ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں ہے. اور ہمارا اسکولوں کا سسٹم اتنا لوکریٹو ہے ہی نہیں ہے کہ بچے اسکول جائیں. یہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہ بڑے پیسے لیتے ہیں، وہاں بڑی ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں، بڑا کچھ کرایا جاتا ہے، بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، بچے انجوائے کرتے ہیں. اینڈ دین وہ جسے کہتے ہیں نا، ان کا دل کرتا ہے ہم نے صبح پھر جانا ہے. اسکولوں میں ہمارے پرائیویٹ اسکولوں میں، گورنمنٹ اسکولوں میں مار پڑتی ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں ٹیچر. میں تو خود گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھا ہوں، مجھے پتہ ہے. میرے گاؤں میں جو اسکول تھا ادھر مارتے تھے ڈنڈے، اور بڑی سخت پٹائی کرتے تھے. اور بچہ بھاگتا تھا پورے اسکول کے اندر، تو ٹیچر ڈنڈا لے کے پیچھے اندر سے. اینڈ دین تب تو وہ ویڈیو کا زمانہ نہیں ہوتا تھا. اینڈ آئی ڈو ریمبر آئی ہیو بین پارٹ آف دیٹ اسکولنگ سسٹم جہاں سے ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. یہ تو تھینکس ٹو آور پیرنٹس، جنہوں نے ہمیں اچھے دین گاؤں کے اسکولوں سے نکال کے اچھے پرائیویٹ اسکولوں میں ڈالا، شہر کے پھر اچھی یونیورسٹیز میں پڑھایا. اگر ہمیں نہ پڑھایا جاتا تو ہم بھی would have ended up somewhere in the village، کسی ایک جگہ پڑھے ہوتے ہیں ہم بھی. سو ہر بچہ جو پڑھا ہے اس کو he should be thankful and she should be thankful. اینڈ دین ہی اینڈ شی شوڈ ڈلیور، اسے ڈلیور کرنا چاہیے. یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں.
اور آئی وش کہ پاکستان کی یونیورسٹیاں جو ہیں ان کا بھی کوئی مقام ہو، ایسے نہ ہو جیسے ابھی